اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہائی کورٹ کی جو ایل ڈی اے بائی لاز کی لانچنگ سیریمنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے جناب طاہر فاروق صاحب. جیسے کہ ہم نے پہلے انٹروڈیوس کروایا, ہی از اے ٹرو سول سرونٹ. صبح سے لے کے رات تک پتہ نہیں یہ کیوں نہیں تھکتے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایک تو ان بائی لاز کی بک کا کیا امپیکٹ آئے گا اوور آل ایل ڈی اے کے آفیسرز اور لیگل فرٹرنیٹی کے لیے, جنرل پبلک کے لیے, اور ساتھ پھر ہم ان سے باقی لاہور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 2 منٹ میں ایک چھوٹا سا ہم ان سے انٹرویو کریں گے. جی سر, کائنڈلی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ بتائیے تھوڑا سا کہ ایل ڈی اے بائی لاز کا کیا امپیکٹ آئے گا اس بک کا لیگل فرٹرنیٹی پہ اور ایل ڈی اے کے آفیسرز. سب سے پہلے تو صاحبزادہ صاحب کو مبارکباد. انہوں نے بڑی اچھی ایک کاوش کی ہے کہ جتنے بھی ایل ڈی اے کے لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کو ایک کوڈڈ فارم میں اکٹھے کیے, اور اس میں لیٹسٹ اپڈیٹڈ امینڈمنٹس ہیں, کیونکہ ایل ڈی اے کافی اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ ہماری جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو ہم پبلک فرینڈلی کریں, بزنس فرینڈلی کریں, اور جو لوگوں کو پرابلمز آ رہی تھی لیٹیگیشنز میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ہمارے جو بڑے جسے کہتے ہیں اسٹرکٹ قسم کے قانون تھے اس کو ہم نے چینجز کیے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ پچھلے 1 سال میں یہ 2 بکس آ چکی ہیں. آئی تھنک اس کا ایک بڑا امپیکٹ آئے گا نہ صرف ایل ڈی اے کے لیے بھی, اور باقی جو ایل ڈی اے کے لوگ جو ڈفرینٹ ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی. تو آئی مسٹ اپریشیٹ دا ایفرٹ آف صاحبزادہ صاحب فار دس ونڈرفل بک. سر, آپ ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ میکسیمم ڈیٹا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ڈی ایچ اے کی طرز کے اوپر سفٹنگ میں جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے بیک آف مائنڈ میں کیا ہے؟ یہ مافیا کو کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے, اور صبح سے لے کے رات تک آپ کا دفتر, تو کیا میں صرف جسٹ فار مائی انفارمیشن اینڈ فار دا پبلک کہ کیا آپ کو ڈبل سیلری ملتی ہے صبح سے رات تک کی؟ نہیں, آئی تھنک ڈبل سیلری تو نہیں ملتی, بٹ بینگ اے سول سرونٹ, بینگ اے پبلک سرونٹ, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جس سیٹ پہ, جس پورٹ فولیو پہ ہوں اس میں کوشش کریں کہ لوگوں کو جتنی ہم آسانیاں دے سکتے ہیں کریں, اور یہی ہمارا اسپرٹ ہے. اور ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی یہی اسپرٹ ہے کہ آپ لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. جو آپ نے بات کی ڈیجیٹائزیشن کی, کیونکہ یہی اس وقت وے فارورڈ ہے اوور آل گورننس کے لیے بھی. اب فائل سسٹم, فائل گم ہو جانا, کاغذ نہ ملنا, لوگوں کے دفتروں کے چکر لگانا, یہ سب سے بڑی ہنڈرنس تھی. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ایل ڈی اے کے جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ فیسلٹیز ہم پبلک کو دیتے ہیں ان کو آن لائن کریں, ڈیجیٹائز کریں, تاکہ لوگوں کو ہمارے دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑے. تو اس سلسلے میں کافی حد تک ہم نے 80-90% کام کر لی ہے, اور باقی بھی انشاءاللہ یہ جاری ہے. سر, آخری ایک سوال, باقی انشاءاللہ میں آپ سے کسی کو ڈیٹیل ٹائم لے کے ایل ڈی اے میں جو آپ کے آنے میں ہوا اس پہ کریں گے. آنے والے رائزنگ جو سول سرونٹ ہیں, جو پاس کے بچے ہیں, پی ایم ایس کے ہیں, آپ میرا خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا شاید 38 کامن تھا, اب تو 50 سے بھی آگے چلا گیا, تو بڑے اوور ایمبیشیس اور ان کو کیسے ایک ٹرو سول سرونٹ ہونا چاہیے, ان کے لیے ایک اچھا میسیج دیں گے, وہ کیسے آپ کی طرح کے سول سرونٹ بنے؟ آئی تھنک میں تو اپنے آپ کو ایک نارمل سول سرونٹ سمجھتا ہوں, اور میرے سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میری ان کے لیے ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے اس پہ فوکس رکھیں, اور کوشش کریں کہ آپ جس پورٹ فولیو پہ, جس اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے, آپ کے ٹی او آرز کیا ہیں, اسی حساب سے آپ اس کو ڈیلیور کریں. سم ٹائم ہمیں اوور ایکسپوجر کے چکر میں لوگ اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں, اپنے کام کو بھی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. سو لیٹس بی فوکس ٹو آور کور ٹاسک, اس کی بہتری کے لیے کریں. اینڈ دا ٹارگیٹ آڈینس از آلویز دا پبلک. اگر آپ پبلک کے لیے کام کریں گے تو پبلک آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گی, اور آپ کی پذیرائی بھی ہوگی. کتنی بڑی بات کہی طاہر فاروق صاحب نے کہ ٹارگیٹ آڈینس از آلویز پبلک, اور اگر آپ ان کے لیے کام کریں گے اپریسیشن بھی ہوگی, اور آپ کے دونوں معاملہ, دین اور دنیا دونوں آپ کے بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے سول سرونٹس دے تاکہ ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف. بہت شکریہ.